حالات اتنے یوں ہی نہیں بگڑے ہیں، آج ہم بگڑ چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس صرف لیبل رہ گیا ہے، صرف ایک ٹیگ رہ گیا ہے، ٹیگ کے پیچھے پورا پروڈکٹ جو ہے یہ ڈپلیکیٹ ہے، پورا پروڈکٹ یہ جعلی ہے، پیکنگ کے اوپر صرف پرنٹنگ اوریجنل ہے، باقی نیچے سب کچھ چینج ہو چکا ہے، سارے شیئرز بک چکے ہیں، سارے اس کی حصے تقسیم ہو چکے ہیں، ہر کسی نے اپنا اپنا اپلیکیشن ڈال دیا ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے پارٹ پورزے کو فٹ کر دیا ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے سے پروڈکٹ کے اوپر ایکسس رکھا ہے۔ آج صرف ٹیگ وہ باقی ہے، نیچے سے سب کچھ بدل چکا ہے۔ آج ہمارے اندر ہر کسی نے اپنے فیچرز کو ڈال دیا ہے، اپنی چیزوں کو ڈال دی ہے، ہماری ایمان کے شیئرز کو خرید لیا ہے، ہماری سچائی کی شیئرز کو خرید لیا ہے، ہماری امانت داری کو اس نے چھین لیا ہے، ہماری حیا کو اس نے چھین لیا ہے، ہمارے حلال اور حرام کی تمیز کو اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہم ٹیگ لگائے ہوئے مسلمان باقی ہے، اندر سے سب کچھ ہمارا ختم ہو چکا۔ اس لیے آج وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں پر تو ہماری اجارہ داری ہے ہی ہے، ہم جیسا کہتے ہیں یہ ویسا کرتا ہی ہے، اس لیے اب اگر ہم اس کے بارے میں کچھ کہیں گے تو کوئی برا نہیں ہے۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جس کی وجہ سے دنیا بنی اور جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں آنا نصیب ہوا، اور وہ جس کا نام لے کر کے ہم دنیا میں جیتے ہیں، اور وہ جس پر یقین ہے، سب کا یقین ہے، سب کا ایمان ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس سے ایمان اور مسلمان ہونے پر ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو پھر قبر میں وہی چہرہ دکھایا جائے گا، وہی ذات نبی دکھائی جائے گی، اور وہیں سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا خیال ہے تمہارا ان کے بارے میں، کیا تم انہیں جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ اور پھر جب آخری مرحلہ آئے گا میدان محشر میں بھی کوئی کچھ بھی لے کر کے جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب کو بھی دے، بغیر شفاعت کے جنت نصیب نہیں ہونا۔ اب ہم سوچیں اور یہ جواب دے کہ یہ دنیا میں جو ہمیں قبر اور آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے، یہاں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے، ان کے اپنے قبر میں ان کے چہرے انور کو پہچاننے کے لیے ہم نے کچھ سیکھا بھی ہے، کچھ دیکھا بھی ہے۔ ہر کوڈنگ کو پہچاننے کا طریقہ ہے، ہر چیز کو اسکین کرنے کا طریقہ ہے۔ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت اور اتنی بینائی ہے کہ ہم دیکھ پائیں گے، ہم سمجھ پائیں گے، ہم پہچان پائیں گے۔ یا آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہر اسکینر میں ہر چیز اسکین ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ ہر اسپیشل چیز کے لیے اسپیشل اسکینر بنائے گئے ہیں۔ ہماری آنکھیں ہیں اس لائق، ہم نے چھوڑا ہے ان آنکھوں کو اس قابل، ہم نے ان آنکھوں میں نبی کے حیا کو بسایا ہے، ہم نے ان آنکھوں میں تعلیمات کو بسائی ہے، ہم نے ان آنکھوں میں حدیث کو جگہ دیا ہے، ہم نے ان آنکھوں میں جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کیا ہم نے اس نماز کو جگہ دی ہے؟ کیا اس نماز کے لیے کبھی ہماری یہ آنکھیں اٹھی ہے؟ کبھی اس نے کام کیا ہے؟ اگر نہیں تو ہم سوچیں کہ پھر کیسے پہچانیں گے اور کیا ہوگا۔ اور پھر جب آخری مرحلہ ہوگا جہاں حوض کوثر پر جام کوثر سب کو پلایا جا رہا ہوگا، احادیث موجود ہے کہ جو متبع سنت نہیں ہوگا، جو نبی کا باغی ہوگا، جو جس کے دل میں عشق رسول نہیں ہوگا اور جس نے اس کے رسول کے تقاضے پر عمل نہیں کیا ہوگا، میدان محشر میں وہ حوض کوثر کی طرف بڑھے گا لیکن پھر وہاں سے موڑ دیا جائے گا، اسے جام پینا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ تمام باتیں ہم جانتے اور سنتے ہیں، سمجھیں گے ہم کب، مانیں گے ہم کب؟ تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا۔ تو جام کوثر ہمیں ان کے ہاتھوں سے ملنی ہے، شفاعت ان کے ہاتھوں سے ملنی ہے، ہماری ابتدا وہاں سے ہے، ہماری انتہا وہاں ہونی ہے۔ اس ذات کے بارے میں ہم اتنے بے خبر کیسے ہو گئے، ہم اتنے ناواقف کیسے ہو گئے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، فروعات پہ، غلط چیزوں پہ، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، ایک بات میں مثال سے بات کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک پورا دسترخوان سجایا ہوا ہے، اس دسترخوان پہ الگ الگ قسم کے پکوان ہیں، بہت سارے روسٹڈ ہیں، تمام فرائی ہے، ہر قسم کے میٹھے بھی ہیں، نمکین بھی ہے، وہ اصل ہے کھانے کی چیز ہے نا۔ اب اس پہ کولڈ ڈرنک بھی ہے، چاہے گھر کی بنی ہو چاہے بازار کی، میں کولڈ ڈرنک پہ بات ابھی نہیں کر رہا، اس پہ سلاد بھی ہے، اس پہ چٹنی بھی ہے۔ ہم لڑائی اس بات پہ کرے کہ یہ چٹنی نہیں کھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کھانے کا اچھا شوقی آدمی نہیں، کیا مانا اس کا؟ ہم لڑائی اس بات پہ کر رہے ہیں یہ اگلا سلاد نہیں کھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو بریانی سے بھی دشمنی ہے، اس لیے سلاد نہیں کھا رہا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ بھائی مطلب ہمارا پیٹ بھرنے سے
دہی کے چکر میں، میٹھے کے چکر میں ایک دوسرے کے اوپر ہم کیچڑ اچھالتے رہے، یہ نہیں کھایا اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ الرجی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کیا دور سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں تھوڑا۔ تو ان فروعات سے نکل کر کے ہم حقیقت پہ آئیں، اصلیت پہ آئیں۔ قرآن مقدس کی جو میں نے آیت پڑھی نا، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ دیکھو سمجھو، یہ سب کے سب ایک امت ہیں، تم بھی اور تمہارے ساتھ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے ایک امت ہیں، اور ایک امت بن کر کے رہو۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں سب کا رب ہوں، یہ یاد رکھنا، میں سب کا رب ہوں۔ فَاعْبُدُونَ، اس لیے یہ یاد رکھو کہ جب بات عبادات کی آئے گی، جب بات نس کی آئے گی، جب بات احکام کی آئے گی، تو صرف میری ماننی ہے اور میرے سامنے جھکنا ہے۔ میں رب سب کا ہوں۔ پیچھے کی بیکار کی چیزوں میں، چٹنی اور کولڈ ڈرنک میں لڑائی کر کے اپنے آخرت کو اور اپنے رب کو مت بھول کے بیٹھو۔ یہ اصلیت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک مومن دوسرا مومن کیا ہے؟ کجسد الواحد، کیا فرمایا؟ کل بنیان، ایک جسم کے مانند ہے، ایک عمارت کی ایک بنیاد کے مانند ہے۔ کہیں پہ اگر بنیاد میں یا کہیں پر اگر جسم میں کمی اور بیشی ہو جائے تو پوری بنیاد دکھتی ہے، پورا جسم دکھتا ہے، پورے جسم میں اس کی کیفیت اور حرارت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک امت کی مثال ہے۔ آج ہمارے درمیان ہی تفرقہ بہت ہے، آج ہمارے درمیان ہی ایک سے ایک قسم کی آپس میں من مٹاؤ ہے، اور یہ میں نے عرض کیا، آپ سمجھ پا رہے ہیں، پتہ نہیں میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں، اور یہ صرف اس بات کی لڑائی ہے کہ اگلے نے چٹنی کیوں نہیں کھایا۔ ارے بھائی 4 پلیٹ کھایا، اس سے پیٹ بھر گیا ہوگا، نہیں پسند ہے، نہیں ہے کوئی معنی۔ اب ہم یہ اس بات پہ لڑائی پہ اتر جائیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ بات بیان فرمائی، کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ دیکھو، اگر طاقت چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، تو اللہ کے جو طریقے ہیں، اللہ کے جو قانون ہیں، اللہ نے جو مضبوطی بنائی ہے، اللہ نے جو ایک رسی کھینچی ہے، اللہ نے جو ایک حد اور باؤنڈری طے کی ہے، اس پر قائم رہنا، اس کو پکڑ کے رکھنا، الگ الگ مت بڑھتے رہنا، ہم یہ کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ورنہ برباد ہو جائے۔ ہمیں اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا ہے، اپنی معاشی زندگی کو بھی درست کرنی ہے، اپنے معاشرتی زندگی کو بھی درست کرنی ہے، اپنے کو ایک امت وحدت بنانا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم جتنی محبت سے لیتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہم تمام کے دلوں میں ہر وقت رہنی چاہیے۔ بلکہ کئی گناہ کا معنی نہیں ہے، میں نے آپ کو پچھلے ہفتے حدیث سنائی تھی، آپ کو حدیث یاد ہے؟ حدیث یہ ہے کہ جب تک اپنی اولاد سے، اپنی والد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے اور تمام چیزوں سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اس وقت تک ہم ایمان کامل والے نہیں ہیں، ہم اس وقت تک مومن نہیں ہیں۔ تو ہم محبت کریں، اور جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے پھر محبت کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں فرمان رسول اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقہ کو اپنانا ہوگا۔ آپ کے چال چلن کو، آپ کے لباس کو، آپ کے کھان پان کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے فرمان کو ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک ایک کام اور ایک ایک عمل کر کے بتا دیا۔ اگر ہم نے اس کو نہیں اپنایا اور ہم اپنے دشمن کے چال کو بھی نہ سمجھ سکے تو پھر ہمارا جو انجام ہے یہ ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی اور بھی سے برا ہونا باقی ہے۔ اس لیے ہم سمجھیں اور سنبھالیں۔ اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو 4-10 نوجوانوں کی گروپیں تیار ہوتی ہیں، ہم لوگ چائے کے اڈوں میں بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر چوک چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، بہت ساری باتیں آپس میں کرتے ہیں۔
वहाँ पे गुनाह का काम करते हैं, चुगली होती है, गीबत होती है, एक दूसरे की इज्जत को उछाला जाता है, सब कुछ किया जाता है। गुनाह के तमाम तर काम वहाँ पे होते हैं। निगाहें भी आलूद होती है, जबान से भी हम बुरा बोल के गंदी करते हैं, दिल और दिमाग में भी गलत खुराफातें पैदा होती है। अल्लाह ने फरमाया कि बहुत से लोग आपस में बातें करने वाले और सरगोशियों करने वाले, इनका बातें करना इन्हें कोई फायदा नहीं देता। ला खैरा फी कसीरिन मिन नजवाहुम, बहुत सारों का कोई फायदा नहीं देता। फायदा देने वाली अगर कोई चीज है, अल्लाह ने वसात के साथ फरमाया, आगे फरमाया इसी में ला खैरा फी कसीरिन मिन नजवाहुम, आगे अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन, सिवाय उसके कि जो किसी को किसी अच्छाई का हुक्म दे, किसी सदक़े का हुक्म दे, किसी काम के करने का हुक्म दे, कोई काम किसी से करवाए, कोई काम किसी को बताए, कोई काम किसी को सिखाए, और मारूफिन, भलाई सिखाए, भलाई बताए, अच्छाई बताए, और इस्लाहिम बैन नास, या फिर लोगों के दरमियान जो बुराइयां हैं, जो गुनाह हैं, जो गलत चीजें आ गई है, उनकी इस्लाह करे, उनको दुरुस्त करे, उनको संभालने की और संवारने की फिक्र करे और कोशिश करे। और अगर आगे फरमाया कि ये सब काम करे और अल्लाह की रजा के लिए करे, अल्लाह की खुशी के लिए करे, अल्लाह ने फरमाया फसौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा, अल्लाह फिर उसे खूब सवाब अता फरमाते हैं, अल्लाह उसे खूब नवाजते हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को कौम के लिए मुस्लिह बनाए, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कौम को संवारने वाला बनाए, अपने आप को भी सुधारने वाला बनाए। अल्लाह हम तमाम को कौम और मुआशरे में जो बुराइयां आती हैं, पनपती हैं, अल्लाह हम सबको उसकी समझ अता फरमाए, हम सब उसको रोकने वाले बने। अल्लाह हमारी भी इस्लाह फरमाए, अल्लाह हम तमाम की इस्लाह फरमाए।